اب ہم دیکھیں گے حضرت جبریل علیہ السلام کے قرآنک نیمز کیا ہیں، یعنی کہ قرآن میں حضرت جبریل علیہ السلام کو کن القاب سے، کن ٹائٹل سے اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ سب سے پہلا جو ٹائٹل ہے وہ ہے روح القدس، یعنی کہ ایک پاکیزہ، ایک سیکرٹ، ایک مقدس روح۔ اور روح جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ روح لے کے آتے ہیں۔ روح یعنی کہ راحت والی چیز، وہی کو روح بھی کہتے ہیں، راحت بھی کہتے ہیں۔ روح کا جو اوریجنل روٹ لیٹرز ہم دیکھتے ہیں تو وہ ریح یا راحہ کہتے ہیں نا عربک میں، کسی چیز کا سکون دے والی چیز، اردو میں ہم راحت کہتے ہیں، تو راحہ یا سکون یا ریح کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا کو، خنکی والی ہوا جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے جب آپ واک پہ جائیں۔ تو روح اس لیے کیونکہ جو وہی ہے وہ ایک طرح سے آپ کو روحانی سکون دیتی ہے، آپ کے قلب کو راحت دیتی ہے، تو اسی لیے روح القدس کہ وہ ایک مقدس روح ہیں حضرت جبریل۔ پھر ان کا دوسرا ٹائٹل جو ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے وہ ہے الروح الامین، یعنی کہ حضرت جبریل روح الامین ہیں، یعنی کہ امین سے مراد ہے امانت کے پاسدار، یعنی کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ وحی دیتے تھے اس کو وہ امانت کے ساتھ بہت ہی سیکیورٹی کے ساتھ آسمانوں سے لا کے تو پیغمبر کے دل پہ، یعنی کہ ان کو ریسائٹ کر کے بتاتے تھے۔ حضرت جبریل اس دوران کسی اور کے ساتھ کوئی اور مکالمہ یا کوئی اور بات، کوئی اور لیکیج نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ وہ جو اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے یا بات سنتے تھے اس کانورسیشن کو لا کے اس وحی کو وہ اس پیغمبر کو دیتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے روح الامین تھے، امانت دار تھے، اور بہت زیادہ امین یعنی بہت زیادہ، شروع سے ہمیشہ سے بہت زیادہ امانت دار۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تیسرا لقب جو انہیں بلاتے ہیں وہ ہے روحنا۔ روحنا یعنی کہ آور اسپرٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا، جیسے اللہ کہتے ہیں نا عبداللہ کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یا عبدی یعنی کہ میرا، عبادی میرا بندہ، میرے لوگ۔ تو اسی طرح روحنا کا مطلب ہے کہ جبریل اللہ کی روح ہیں، یعنی کہ اللہ کے خاص بندے ہیں تقدس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بہت محبت کرتے ہیں انسانوں سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبادی یا عبادی، اے میرے بندے۔ تو اسی طرح روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب محبت کے ساتھ کہیں مینشن کرتے ہیں تو روحنا یعنی کہ میری روح، یعنی کہ اس کا اشارہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نے ڈفرینٹ ورڈز یا ٹائٹلز، ایکچولی ہم ان کو کہیں گے القاب ہیں یہ۔ کہیں پہ حضرت جبریل کو ان کے نام سے بلایا جیسے جبریل، اور کہیں پہ ان کو ان کے یعنی کہ ایک اسپیسیفک اس طرح کے ٹائٹل سے بلایا، روح الامین، روح القدس، روحنا، یا تنزل الملائکۃ والروح۔ تو اگر کہہ دیا سورۃ القدر میں کہ وہاں پہ خاص شب قدر میں ملائکہ اترتے ہیں، اور پھر ملائکہ کے ساتھ جب سیپریٹلی روح کا ذکر آتا ہے تو روح سے مراد ہوتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک جب بندے کو خاص مینشن کرنا ہو، فار ایگزامپل اگر ایک کوئین کہیں جا رہی ہے تو اگر کوئین کو ہم نے مینشن کرنا ہو تو ہم کوئین کے سارے جو لوگ ہیں وہ ساتھ میں مینشن کریں گے، اور پھر کوئین کو ایک سیپریٹلی مینشن کر دیں گے، یا کنگ کو ایک سیپریٹلی مینشن کر دیں گے۔ تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ القدر کے اندر حضرت جبریل کو ملائکہ کا نام سیپریٹ فرشتے مینشن کرتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اور روح سے یہاں پہ مراد ہے روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں، ڈفرینٹ ورڈز ہیں، ٹرمز ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں یوز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت جبریل علیہ السلام کو کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اشارے میں استعمال کیا ہے ان کا نام، لیکن اس کی طرف علماء کا کنسنسس ہے کہ اشارہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم سورۃ تکویر دیکھتے ہیں تو سورۃ تکویر اگر آپ اوپن کریں اور سورۃ تکویر کی آیت نمبر 19 ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ لقول رسول کریم۔ رسول کریم سے مراد ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ کہ بے شک یہ جو کلام ہے قرآن پاک ہے یہ ایک عزت والا رسول کریم، ایک بہت ہی کرامت والا، بہت ہی کریم رسول میسنجر لے کے آیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی وحی ملتی ہے، پہلے اللہ کے رسول جو ہیں وحی کے رسول وہ ہوتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کے وہ وحی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پہلے میسنجر یا قاصد جو ہیں وہ حضرت جبریل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ التکویر میں ان کو کہتے ہیں رسول کریم، آیت نمبر 19 کے اینڈ میں ہے رسول کریم حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو فردر ڈیفائن کرتے ہیں ذی قوتی، قوہ یعنی بہت قوہ والا،
ان دا ذی عرشی مکین یعنی کہ وہ نزدیک ہے، ذی عرش یعنی کہ عرش والے یعنی اللہ کے قریب ہے، مکین بلند مرتبہ یعنی کہ وہ جو بہت بلند مرتبہ اللہ جس کا العرش ہے اس کے پاس وہ رہتا ہے، اس کے پاس اس کا ٹھکانہ ہے، بہت بلند مرتبہ ہے۔ تو یہ تمام ڈسکرپشن جو آ رہی ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی آ رہی ہیں۔ پہلے اللہ نے ان کو سورۃ تکویر آیت نمبر 19 میں کہا رسول کریم، پھر آیت نمبر 20 میں کہا کہ یہ ذی قوہ والے ہیں، نمبر 2 سیکنڈ ڈسکرپشن۔ تھرڈ ڈسکرپشن ہے کہ وہ ان دا ذل عرش، یہ پاس رہتے ہیں کس کے؟ ذل عرش یعنی کہ ذل عرش سے مراد اللہ تعالیٰ، عرش کے مالک، مکین بہت بلند مرتبہ ہیں۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈسکرپشن ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 سورۃ تکویر میں پھر کہتے ہیں مطاعن ثم امین، یعنی کہ مطاعن کا مطلب ہے کہ سب کا مانا ہوا ہے، یعنی کہ سب اس کی بات مانتے ہیں، یعنی کہ جو جبریل ہیں ان کے سب مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، جو جبریل علیہ السلام کہتے تمام اینجلز ان کی بات مانتے ہیں۔ ثم مطلب پھر، امین امانت دار، کہ یعنی کہ یہ بہت زیادہ امانت دار ہیں۔ تو یہ تمام الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی شان میں استعمال ہوئے ہیں سورۃ التکویر کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 کے اندر۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ہمیں سورۃ النجم اگر آپ اوپن کریں تو سورۃ النجم کی جو شروع کی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں فردر بتاتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے، جیسے سورۃ النجم کا یہ کانٹیکسٹ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو عرب کے لوگ تھے، مکی دور کی یہ سورہ ہے، تو وہ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ بہکی باتیں کرتے ہیں، ان پہ کوئی جن آ گیا ہے، یا یہ اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کو لوگ مانیں، ان کو سردار مانیں، تو اسی لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم وہی فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے کلیریفائی کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈسکرپشن ہمیں اور فردر ایکسپلین کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے خاص قسم کا کلام ہے جو حضرت جبریل لے کے آئے، اور حضرت جبریل کون ہے؟ سورۃ النجم آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علمہ شدید القوا، کہ یعنی کہ اس کو سکھایا، یعنی کہ قرآن کو سکھایا ہے شدید القوا نے۔ شدید القوا سے مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام، جو سخت قوتوں والا بہت زیادہ طاقتور فرشتہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ یعنی کہ ہو جو ہے، علمہ کا جو اشارہ ہے وہ قرآن پاک کی طرف جا رہا ہے، اور سکھایا کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور سکھانے والا ٹیچر کون ہے؟ شدید القوا، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے اللہ کے اذن سے۔ پھر اللہ تعالیٰ شدید القوا کے بعد جو ورڈ یوز کر رہے ہیں نیکسٹ آیت میں سورۃ النجم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذو مرہ۔ ذو مرہ کا مطلب ہے طاقتوں والا۔ تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ نے شدید القوا کہا، اور سورۃ التکویر میں اللہ نے ذی قوا کہا، تو یہ اللہ تعالیٰ مطلب ڈفرینٹ طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام کو قوت والا کہہ رہے ہیں۔ تو ایسی کیا قوت ہو سکتی ہے؟ وہ انشاءاللہ ہم ان کی فردر ڈسکرپشن کے اندر پڑھیں گے، حضرت جبریل علیہ السلام کتنی مائٹ والے ہیں، کتنی پاور والے ہیں۔ تو جو اب ہم یہ دیکھیں کہ وہاں پہ سورۃ تکویر میں ذی قوا آیا، یہاں پہ شدید القوا آیا، اور اب ہے ذو مرہ۔ تو یہ جو مرہ ہے یہ عربک میں جو لفظ ہے نا مرور کا مطلب ہوتا ہے ٹریول کرنا، یا ٹریفک کے لیے یا روڈز کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹریولنگ کے لیے نا مرور۔ اور جو آپ دیکھیں ٹریولنگ کرتے ہیں تو ہم لوگ کتنا ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، لمبی ڈرائیو بھی ہو، کمفرٹیبل موٹر وے کا سفر ہو، لیکن پھر بھی انسان تھک جاتا ہے۔ لیکن جو حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اب آپ دیکھیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عرش سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ تکویر میں بتا چکے ہیں کہ اتنا عرش پہ وہ ہائی لیول پہ ہیں، وہاں سے ٹریول کر کے وہ آسمانوں سے اتر کے، ساتوں آسمانوں سے اتر کے زمین پہ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اور جب وہ آتے ہیں تو ہی از ناٹ ایگزاسٹڈ، ہی از ناٹ ٹائرڈ ایٹ آل۔ ٹریولر کے چہرے پہ تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام ہے ذو مرہ، اور ذو مرہ کا مطلب ہے اس ایسا شخص، ایسی ہستی جس کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے، وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، اس کے اوپر کبھی تھکاوٹ نہیں آتی۔ یعنی کہ کوئی بھی ٹریولنگ ہو، کتنی بھی اس نے مرور یعنی کہ جتنی بھی اس نے ٹریولنگ کی ہو، اس میں اتنی مرہ ہے کہ اس کو ٹریولنگ ایگزاسٹ نہیں کرتی، کبھی بھی تھکاتی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک اسپیشلٹی ہے، ایک ان کی جو اللہ تعالیٰ نے جیسے انبیاء کو معجزے دیے ہیں، تو حضرت
جبریل کا معجزہ ہے کہ وہ جتنی بھی ٹریولنگ کر لیں وہ ٹائرڈ نہیں ہوتے، ایگزاسٹڈ نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ فریش رہتے ہیں۔ تو شدید القوا ہیں، ذو مرہ ہیں، ذی قوہ ہیں، اور یہ ان کی سارے ڈسکرپشنز ہیں جو ہڈن اور اوپن فارمز میں ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ اور جب ہم ورڈز کے میننگز میں جاتے ہیں، ان ڈیپتھ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں حضرت جبریل علیہ السلام کے مختلف ٹائٹلز اور ان کے نام سے ریلیٹڈ۔ اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گی اللہ تعالیٰ کے العرش کے بارے میں، کیونکہ ہم سورۃ التکویر میں جو یہ ہم نے آیت دیکھی، سورۃ تکویر آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ رہتے ہیں، حضرت جبریل مکین ہے وہاں پہ، بہت بلند مرتبہ، اور ذی العرش یعنی کہ عرش والے کے پاس۔ تو عرش والا جو ہے اللہ تعالیٰ، ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، ہمارا جو ذہن ہے وہ کمپریہنڈ نہیں کر سکتا، لیکن کیا ایکچولی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیا چیز ہو سکتا ہے؟ تو تھوڑی سی ڈسکرپشن العرش کے بارے میں ایک ریلیٹڈ حدیث میں آپ کو بتاؤں گی، اور پھر انشاءاللہ ہم واپس حضرت جبریل کے ہی ٹاپک پہ آئیں گے۔ اور یہ سب باتیں جو ہیں جن اسکالر کی کلاس تھی تو انہوں نے اس ٹاپک کے ساتھ ہی ڈسکس کی تھیں، تو میں اسی لیے اس کو بھی اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو العرش ہے، سب سے پہلے جو ورڈ ہے العرش، مطلب یہ لفظ ہم اردو میں بھی سنتے ہیں، فارسی میں بھی ہے، عربک میں بھی ہے۔ تو فرش کہتے ہیں فلور کو، اور العرش کہتے ہیں چھت کو۔ تو یہ تو اردو اور فارسی میں سمپل میننگز ہو گئے، لیکن اصل میں عربک کے اندر جو عرش ہے، عرش کہتے ہیں چھت کو، اور یہ چھت عام چھت نہیں ہوتی، یہ بہت ہی ایکسپینسو ووڈ کی جو چھت ہوتی ہے اس کو عربز جو تھے اس زمانے کے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے 1400 سال پہلے، وہ عرش کہتے تھے خاص قسم کی ایکسپینسو ووڈ جو اس زمانے میں ملتی نہیں تھی اتنے آرام سے۔ تو کیونکہ یہ لوگ تو ٹینٹس میں رہتے تھے، اور ٹینٹ بھی ان کے ایسے ہوتے تھے کہ کبھی کھجور کے چھال بنا لی، یا کبھی ان کا اگر کوئی اونٹ کی کھال ہو گئی اس کی، تو ان کے پاس اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو کبھی ان کو لکڑی وغیرہ میسر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے کبھی پکے اس طرح کے گھر نہیں ہوتے تھے۔ تو العرش جو ہے ان کے لیے بہت ہی ایک بیوٹیفل قسم کی ٹرم، اور ایک بہت ہی امیجنری قسم کی، جیسے ہم حویلی یا بنگلہ کہیں، تو عرش ان کے لیے بہت ہی امیجنری بیوٹیفل سی ایک چیز تھی جو یہ اپنی شاعری میں یوز کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اب العرش کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے، تو اب ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم وہ حدیث ہم لرن کریں گے۔ 2 احادیث ہیں۔ پہلی حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے، بہت ہی مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابن ماجہ کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت میۃ درجہ، جنت کے 100 لیولز ہیں۔ میں اردو میں مفہوم پڑھتی ہوں اس کا۔ جنت کے 100 لیولز ہیں، ہر ایک لیول دوسرے لیول کے سے دوسرے لیول کا جو فاصلہ ہے، اس کا فاصلہ ایک جنت کا دوسرے جنت کے درمیان وہ ویسا ہی ہے جیسا ایک زمین اور آسمان کا ہے، یعنی جتنا ہماری زمین کا اور آسمان کا فاصلہ ہے، یہ ایک جنت کے لیول سے دوسرے جنت کے لیول کا ہے۔ آپ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ سو حدیث ایسے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ جنتوں کے 100 لیولز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ جنت کے درجات ہیں، درجات کا مطلب لیولز ہیں، تو 100 لیولز ہیں، 100 فلورز اور لیولز آپ کہہ لیں، اور ایک لیول کا سیکنڈ فلور یا سیکنڈ لیول سے اتنا ہی ڈسٹنس ہے جتنا ہماری زمین کا آسمان تک۔ اور آپ یہ دیکھیں ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زمین کا آسمان تک جو فاصلہ ہے وہ 500 ایئرز ہے، 500 سال کا وہ فاصلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس جنت کا جو ہائیسٹ درجہ ہے، یعنی کہ 100 لیول کی جو جنت ہے وہ درجہ فردوس کا ہے، یعنی کہ جنت الفردوس جو ہے وہ 100 لیول کی جو ہائیسٹ لیول کی جنہ ہے، 100 فلور پہ جو لیول کی جنہ ہے وہ الفردوس ہے۔ اور اللہ کا العرش، اللہ کا جو تھرون ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش اس فردوس سے اوپر ہے۔ سو اب ہمیں کانسیپٹ تھوڑا سا پکچر مائنڈ میں آ رہی ہے کہ جنت کے 100 لیول ہیں، ایک لیول کا دوسرے لیول سے اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان جیسے 500 سال کا فاصلہ ہو، اور پھر ان
500 ملٹیپلائی بائی 100 ٹائمس آپ کر کے جب آپ ہائیسٹ لیول پہ 100th ٹاپ لیول کی بیسٹ جنت الفردوس میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنت الفردوس کے ٹاپ لیول پہ العرش ہے اللہ تعالیٰ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوشن آف حدیث ہے کہ جنت کی جو عام باقی جو 99 جنتیں ہیں ان کی جو نہریں ہیں وہ اس فردوس کے سے نکلتی ہیں، یعنی فردوس سے جو نکلنے والا پانی ہے وہ باقی جنتوں میں جاتا ہے. اور جب اللہ سے سوال کرو تو جنت کا، یعنی جب اللہ سے ہم جنت کا سوال کریں تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کمپلیٹ حدیث یہ ہے، جنت کے 100 درجات ہیں، ہر ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان وہی فاصلہ ہے جو زمین اور آسمان کا، اور پھر اس جنت کا ہائیسٹ درجہ الفردوس ہے. اللہ کا عرش اس فردوس کے اوپر ہے، جنتوں کی نہریں اس فردوس ہی سے نکلتی ہیں، اور جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا ہی سوال کرو. اللہم انی اسألک جنت الفردوس، آمین. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی جو زیارت ہے وہ ہمیں جنتوں میں کروائیں گے، لیکن ایک چیز جو جنت الفردوس میں ہوگی وہ یہ ہے کہ جو جنت الفردوس کے ریزیڈنٹس ہوں گے وہ جب کبھی بھی چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے. باقی جنتوں میں یہ فیسلٹی ہوگی لیکن اویلیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تمام جنتوں میں جنتی ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور کبھی کبھی کچھ جنتوں میں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ملاقات کریں گے، لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جنت الفردوس کے اندر موجود لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو جب چاہیں گے وہ دیکھ سکیں گے. تو اسی لیے یہ ایک ڈفرینٹ حدیث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں ٹیچ کیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو الفردوس مانگو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے العرش کی آپ کو اس طرح سے ویژولائز کروانا تھا کہ اس کی ہائٹ کا ہم امیجنیشن نہیں کر سکتے ہیں کہ جنتوں کی 100 لیولز ہیں، اور پھر لیولز کے آگے آپ دیکھ لیں کہ 500 سال کی مسافت ہے ہماری زمین اور آسمان کے درمیان، اور پھر 100 لیولز کی جو جنت الفردوس ہے ٹاپ لیول کی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا العرش ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جو ہمیں حدیث ملتی ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فزیکل ڈائمینشن تو ہم العرش کی نہیں، مطلب یعنی کہ امیجنیشن اس کی کر سکتے، کمپریہنشن کر سکتے، لیکن صرف تھوڑا سا آئیڈیا اس کی میگنیفیسنس کو کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں 2 احادیث ملتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی جو حدیث ہے اس میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ میں آپ لوگوں کو جنت، اللہ تعالیٰ کی جو فرشتے جو جنت کے اوپر، یعنی کہ ان کے پاؤں جنت پہ ہیں اور انہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ حامل العرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ان کے حامل جو فرشتے ہیں. ان فرشتوں کی ڈسکرپشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتائی کہ یہ کیسے ہیں فرشتے، کہ ان فرشتوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایک یہ جو فرشتے ہیں ان کے کان سے لے کے ان کے کندھے تک کا جو ڈسٹنس ہے، یعنی کہ ایک فرشتے کے کان سے لے کے اس کے کندھے تک کا جو ڈسٹنس ہے، اگر ایک برڈ ہیومنز سے زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں، اگر ایک پرندہ اس فرشتے کے کان سے لے کے کندھے تک اڑتا رہے تو اس کو 500 سال لگیں گے اس جرنی کو کرنے کے لیے، اس جرنی کو کور کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ اڑتا رہے گا 500 سال تک، جب تک وہ اڑتا رہے گا تو وہ تب تک وہاں پہنچے گا. یعنی کہ یہ ایک اگزامپل ہو سکتی ہے یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے وہ کتنے بڑے، کتنے جلیل القدر اور کتنے مائٹی ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے وہ فرشتے اتنے مائٹی ہیں تو اللہ کا عرش، اللہ کا تھرون کیا ہوگا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو یہ ان فرشتوں کی ڈسکرپشن ہے جن کے اگر کندھے اور کان کے درمیان اتنا ڈسٹنس ہے، اور وہ بھی ڈسٹنس اگر ایک برڈ فلائی کر رہا ہے، اگر ایک برڈ اڑ رہا ہے، پرندہ اڑتے ہوئے اتنی مسافت طے کر رہا ہے، تو ہم انسان اس چیز کو پھر اگین کمپریہنڈ نہیں کر سکتے. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا پاؤں کیسا ہے، اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سوچ نہیں سکتے، کوئی آنکھ امیجن نہیں کر سکتی، کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا اللہ کے بارے میں. اسی طرح ہم العرش کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، لیکن ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں حدیث سے وہ صرف یہ ہیں کہ ان چیزوں کی میگنیفیسنس اور سگنیفیکنس ہمیں پتہ چلے کہ کتنی بڑی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کلیئر کانسیپٹس ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث جو العرش کے بارے میں ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس سے پہلے ایک اور بات امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کی کرسی از ڈفرینٹ.
اللہ کی کرسی کیا ہے؟ اللہ جس کو ہم کہتے ہیں نا وسیع کرسی السماوات والارض، آیت الکرسی ہم کہتے ہیں، تو جو اللہ کی کرسی از ڈفرینٹ، العرش از ڈفرینٹ۔ اللہ کی کرسی اسکالرس کہتے ہیں کہ ایسے ہے جیسے ایک فٹ سٹول ہوتا ہے، کتنا چھوٹا سا ایک یعنی کہ آبجیکٹ ہوتا ہے کمرے میں فٹ، تو اللہ کی کرسی اللہ کا فٹ سٹول ہے جو جس نے احاطہ کیا ہوا پوری کائنات کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی از ڈفرینٹ، العرش از ڈفرینٹ، اور اس حدیث میں کرسی اور العرش دونوں کا ذکر آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی یعنی کہ اس فٹ سٹول کی مثال ایسی ہے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی، ایک رنگ ہو، یعنی کہ اتنا بڑا صحرا اور اس میں اتنی چھوٹی سی انگوٹھی تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ کے عرش کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اللہ کی کرسی سے، تو اللہ کی کرسی انسگنیفیکنٹ ہے، یعنی کہ نہ نظر آنے کے برابر، اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے۔ اور اللہ، اب حدیث کا ہی پہلا پارٹ ہے، حدیث کا دوسرا پارٹ ہے اللہ کی کرسی کے مقابلے میں زمین اور آسمان، اور یہاں پہ آسمان سے مراد ایک آسمان نہیں، 7 آسمان، ساتوں کے ساتوں آسمان، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں زمین اور آسمان بالکل ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی۔ یعنی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کمپیریزن کیا اللہ کے العرش کا اور فٹ سٹول یعنی کہ اللہ کی کرسی کا، اور اب الکرسی کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس اور میگنیفیسنس اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس کرسی کے مقابلے میں ہماری زمین اور جو ساتوں آسمان ہے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے صحرا میں پڑی ایک انگوٹھی۔ اور آپ دیکھیں اتنا بڑا سہارا ڈیزرٹ ہے، اگر اس میں انگوٹھی پڑی ہو تو کہیں نظر نہیں آئے گی، ہیلی کاپٹر لگا لیں، جو مرضی کر لیں، میٹل ڈیٹیکٹر سے آپ کو وہ ملے گی نہیں، کتنی مطلب ہے، اتنی مطلب ہی نہیں کہ سو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وسیع کرسی السماوات والارض، سبحان اللہ۔ سو ہم یہ دیکھیں کہ ہم زمین پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو کتنی بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس زمین کے اندر ایک گھر کے اندر، اور ہم کتنا فساد اور کتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ہمارے رشتہ دار نے ہمارے ساتھ یہ برا کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ دیکھ نہیں رہے، آپ جواب نہیں دے رہے، میں کتنا صبر کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، ان 100 جنات الفردوس سے اوپر، العرش کے اوپر موجود اللہ ہمیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری مائکروسکوپک میکروسکوپک ہر طرح کی پرابلم کا اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم یہ سب باتیں کرتے ہیں تو ہم لا علمی میں کرتے ہیں، جہالت میں کرتے ہیں، اور ہم ایموشنل ہو کے کرتے ہیں، ہم عقل، کیونکہ جب ہم لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں تو عقل اور ریزننگ جو برین کی ہماری وہ سوچنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے کمپلیٹلی بند ہو جاتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ سے اتنے دل سے دعا کی تھی، میں نے تو آپ کے خانہ کعبہ میں آ کے دعا کی تھی، میں نے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہم ایسے جملے کہہ جاتے ہیں نادانی کے اندر، بے وقوفی میں، یا شیطان کی وسوسے میں آ کے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے فوراً استغفار کرنا چاہیے اپنی غلطی کو ریئلائز کرنے کے بعد، اور سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ ذی العرش ہے، عرش کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے صرف کلمہ کن کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہمیں اسی وقت موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں چانسز دے رہے ہیں کہ سانس لو، میری حمد بیان کرو اور مجھ پہ توکل کرو، جو بھی میں نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے میں نے تمہارے لیے بہترین لکھا ہے۔ تو یہ العرش کی کچھ حدیث تھیں، العرش کے کمپیریزنز جو آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ فزیکلی ڈائمینشنز کو ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حدیث ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ویسے تو ہمیں بکس پڑھنے کا چانس نہیں ملتا حدیث کی، یا ایون حدیث کلاسز لینے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، تو اگر ہم اس طرح سے حدیث سن لیں تو اس سے ہم اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا العرش ہے جس کو ہم تھرون کہتے ہیں، اللہ تھرون، جہاں پہ اللہ تعالیٰ مقیم ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لوح المحفوظ ہے، یعنی کہ الکتاب، جس میں ہر کتاب، ہر زندگی، ہر موت، ہر چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ہر انسان کی بچپن سے لے کے موت تک کی تمام داستانیں اللہ کے علم کے تھرو اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں کیا لکھا تھا، تورات، زبور، کون انسان دنیا کے کس خطے میں کیا کر رہا ہے، اس الکتاب یعنی کہ کتابوں کی ماں، الکتاب یا لوح المحفوظ، کتاب المکنون اس کو ہم کہتے ہیں، مکنون کہتے ہیں کہ یعنی کہ مکن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، جو ایگل ہوتا ہے یا شاہین ہوتا ہے وہ اپنا نیسٹ جو ہوتا ہے، اپنا گھونسلہ بہت ہائٹ پہ بناتا ہے، تو مکنون اس کو کہتے ہیں عربک میں۔ تو کتاب المکنون یعنی کہ جو ایگل کا نیسٹ ہوتا ہے اس تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی، بہت ہائٹ پہ بناتا ہے، تو مکنون یعنی کہ ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے لوح المحفوظ کے اندر، اور اس لوح المحفوظ میں
ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث صحیح بخاری میں ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو کریٹ کر لیا، تمام کریشن کو کمپلیٹ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب المکنون الکتاب لوح المحفوظ پہ لکھا، ان رحمتی غلبت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے۔ یعنی کہ اگر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیں، لیکن پھر بھی اگر ہم توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے۔ تو یہ عرش کا پورا ٹاپک یہ یہاں پہ لانے کا اس لیے مقصد تھا کہ العرش کو ہم تھوڑا سا امیجن کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کتنے میگنیفیسنٹ ہیں، اللہ کتنے ہائٹ پہ ہیں، اور پھر اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، اور اللہ کا وہ عرش اس کے بالکل نزدیک، اس کے بالکل پاس حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل نیچے حضرت جبریل علیہ السلام کی اکوموڈیشن ہے جہاں پہ وہ ہوتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ، اب ہم اس چیز کو اسٹڈی کریں گے کہ قرآن پاک میں ان کے نام القاب ہم نے اسٹڈی کر لیے، جان لیے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وائی از حضرت جبریل علیہ السلام سو اسپیشل ٹو اللہ تعالیٰ، ایسی کیا خاص بات ہے حضرت جبریل میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے خاص کیوں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اب کچھ باتیں ہم ان سے ریلیٹڈ ہم جانیں گے، اور یہ بات العرش کی اس کے ساتھ اسی لیے ریلیٹ کی تھی تاکہ ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی مقام پتہ چل سکے کہ یہ عام ملائکہ سے ڈفرینٹ ٹائپ کے ملائکہ ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے فرشتے ہیں، کیونکہ ان کی اللہ تعالیٰ سے جو کلوزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ عرش کے پاس جو باقی فرشتے ہیں وہ انہوں نے صرف عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے، اپنے پروں پہ یا اپنے کندھوں پہ، واللہ عالم، یہ بات ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان عرش کے فرشتوں کی ڈیوٹی یہی ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب حضرت جبریل علیہ السلام سے کوئی کام بتانا ہوتا ہے اپنے پاس بلاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کیا بات شیئر کرتے ہیں وہ انشاءاللہ اب ہم جانیں گے کہ وائی از جبریل علیہ السلام سو اسپیشل ٹو اللہ تعالیٰ۔